بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کو شیعوں نے ایک پہاڑ بنا لیا اور اس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ اللہ کی پناہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکا، اور در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے، مگر حضرت فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو سمجھ گئے، اس لیے انہوں نے بیچ میں آ کر آپ کو اس وصیت لکھنے سے منع فرما دیا اور رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ لکھوا سکے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر شیعوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف تہمتوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ لکھنے کی مشقت کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات لکھنی ہوگی تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات بیان کرنی ہوتی اور اس بات کو آپ ضروری بھی سمجھتے تو کیا صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنے سے رک جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ حماقت اور گمراہی کی بات ہے جو ان شیعوں نے اختیار کی ہے۔ اور دوسری طرف اسی طرح کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تھالی لے آؤ تاکہ میں کچھ لکھوا دوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لیے تھال لینے جاؤں گا تو میرے پیچھے کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے وہ بھی لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں لائے۔ اب دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اسی لیے اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ انتقال سے 3 دن پہلے پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اسی لیے اگر کوئی ضروری بات لکھوانی تھی تو آپ بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ٹھیک انتقال کے وقت پیش آیا، اور اس واقعے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اگر اس واقعے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زیادہ ہو سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا چاہیے۔ دونوں یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، ہم اور آپ اس وقت کی حالت پر اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو اس موقع پر صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر گزر رہی تھی۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کی بیماری اور آپ کی تکلیف ان حضرات کے لیے روح کو تڑپانے والی تھی، اسی لیے ان دونوں حضرات نے وہی کام کیا جو
ایک جانثار صحابی کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ممکن ہو تکلیف سے بچایا جائے، اور یہ دونوں حضرات جانتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچانے میں اور پھیلانے میں خرچ ہوئی، اور کوئی ضروری بات ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں بیان نہ فرما دی ہو، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اسی وقت لکھوانا ضروری ہو، اور اگر کوئی بات ایسی ہوگی بھی تو ہم اس کو زبانی سن کر یاد رکھیں گے۔ وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دی۔ پھر ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بھی آ گیا ہے کہ آپ جو باتیں لکھوانا چاہتے تھے وہ اسی وقت ارشاد بھی فرما دی، جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ آپ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، اور وہی باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت فرما دی، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ باتیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید فرما چکے تھے، اسی کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر لکھوانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، اب نماز کی تاکید اور زکوٰۃ کی تاکید اور غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے کہ باتیں بیان فرمائی تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے جن باتوں کی تاکید فرمائی وہ یہ تھیں۔ اسی لیے نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی اپنے بعد کسی کو جانشین بنانے کا معاملہ تھا۔ بہرحال شیعوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف اعتراضوں کا جو طوفان کھڑا کیا تھا، اس کا اس حدیث سے بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعے میں کاغذ منگوایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں تھال منگوایا، لیکن یہ دونوں حضرات یہ چیزیں نہیں لائے۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، لیکن تعمیل نہ ہونے کی وجہ اللہ کی پناہ یہ نہیں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات جانتے تھے کہ اگر اس وقت کوئی چیز لکھنے کے لیے لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور زیادہ بوجھ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا بڑا کوئی کام کرنے کو کہے اور چھوٹے یہ دیکھے کہ اس کام سے ان کو تکلیف ہوگی اور اس سے ان کی طبیعت پر بوجھ ہوگا، تو بڑے کو تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹے یہ کہہ دے کہ اس کام کو دوسرے وقت کے لیے ٹال دیں، تو اس میں نہ تو کوئی نافرمانی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بے ادبی ہے، بلکہ ادب اور محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ان کی راحت کا اور ان کی صحت کا خیال کیا جائے۔ تیسری بات جو اس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد ہے وہ نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی اور جن باتوں کی تاکید فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی دین کے جو احکام آپ بیان فرماتے رہے اور جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہے، ان کا خلاصہ وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کے وقت ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آہستہ ہو گئی تو میں نے آپ کے منہ پر کان لگا کر سنا، تو آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا خیال کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام دین کے احکام اور تعلیمات میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام تھا وہ اللہ کے حقوں میں نماز تھی۔ قرآن و حدیث نماز کی تاکید سے بھرے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کے الفاظ بار بار ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں حساب ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی نمازیں قضا کر کے پڑھی۔ آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی نماز کا حساب لگائے کہ میرے جم میں کوئی نماز باقی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔